ہم پر معمولی سی بھی مصیبت آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، فلاں تو بڑے اچھے حال میں ہے۔ اور تھوڑی سی بڑی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو ہم زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں اور اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو مصیبت میں صبر کی ایک ایسی مثال دوں گی کہ آپ زندگی میں پھر کبھی مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں اور نہ زندگی سے تنگ آ جائیں گے، بلکہ مسکرا کر یہ کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر کبھی غور کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 برس کی کم سن سی عمر میں ان کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ جب وہ نبی بنے تو ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کے اپنے قبیلے نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو بدنام کیا، ان کا گلا تک دبایا، پتھر مارے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہی دوستوں پر ظلم ہوتے دیکھا۔ 1 سال کے اندر اندر ان کے 2 پیارے ان سے چھن گئے، ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پیارے چچا حضرت ابو طالب۔ انہیں اپنا پیارا شہر چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور رکیے، ابھی ان کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ہی پیاروں کو جنگ میں شہید ہوتے دیکھا۔ ان کے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، جان سے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہی دوستوں پر ظلم ہوتے دیکھا، وہ خود بھی جنگ میں زخمی ہوئے۔ ساری زندگی دشمنان اسلام ان کے پیچھے پڑے رہے، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، انہیں زہر دیا گیا۔ ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر انتہائی برے الزامات لگائے گئے، اور یہی نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 بچوں کو دفن کیا۔ کیا یہ کم ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ساری مصیبتوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ نہیں دیا؟ وہ زندگی سے تنگ نہیں آئے، بلکہ وہ صبر کرتے رہے اور اپنے مقصد یعنی دین اسلام کو عام کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی وہ ذمہ داری نبھاتے رہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں سونپی تھی۔ شکایت کرنے کے بجائے وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز میں اللہ کے آگے کھڑے رہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد آپ اب کبھی اپنی مصیبتوں پر اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، زندگی سے تنگ نہیں آئیں گے، بلکہ صبر کریں گے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہماری مصیبتیں چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کے آگے بہت چھوٹی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات میں صبر سے کام لینے کی توفیق دیں، اور اپنے تمام بندے بندیوں کی ہر ایک پریشانی اور ہر ایک مصیبت کو جلد از جلد ختم کر دیں اور ہم پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔